الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی محبت والا، بڑا ہی رحم والا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ میں نے خود ہی، یعنی مجھے کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا کہ جی آپ ظلم نہ کریں، میں خود فیصلہ کرتا ہوں۔ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی اپوزیشن آگے سامنے، اپوزیشن کوئی نہیں۔ دنیا میں تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپوزیشن لیڈر نہیں چھوڑتے انہیں، کہ ایک کام کرتے ہیں دوسرے اس پہ اعتراض۔ اللہ کا کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں سامنے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، تنہا مالک ہے، خود فیصلے کرتا ہے۔ اگر وہ خود کہتا کہ میں تم پہ ظلم کروں گا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر اللہ کہتے میں ظالم ہوں، کیا کرو گے میرا؟ میں تمہیں پکڑ لوں گا، کیا کرو گے؟ یہ اللہ کی خود مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اے میرے بندو، میں ظالم نہیں ہوں، میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ تم پہ ظلم نہ کیا جائے، لہذا تمہیں بھی حکم دیتا ہوں، تمہیں بھی کہتا ہوں کہ دیکھو تم بھی ظلم نہ کرنا۔ میں بھی ظالم نہیں ہوں، تم بھی ظلم نہ کرنا، میں خود ہی ظالم نہیں ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ظلم نہ کرنا۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ میرے بندو، تم میری قدرت سے واقف نہیں ہو، میں کون ہوں۔ میری ذات ہر چیز کی کمیوں سے، خامیوں سے پاک ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں، میرے خزانے لامحدود ہیں، میری عطا لامحدود ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی کو اپنے خزانوں میں سے کچھ دے دوں پھر میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ کم ہونے کے خوف سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی یہ میرے پاس اتنے سے پیسے اگر دے دیے تو کم ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں، تم ساری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ، ساری دنیا کے انسان جمع ہو کے مجھ سے مانگنا شروع کرو، میں سب کی ضرورتوں کو پورا کر دوں ایک ہی وقت میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی ضرورتیں مانگیں، اپنی اپنی خواہشات مانگیں، اپنی اپنی تمنائیں مانگیں، تو میں سب کو ایک ہی وقت میں وہاں کھڑے کھڑے سب کچھ عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے اسے باہر نکالیں تو اس کے ناکے پہ جو پانی لگ جاتا ہے اس ناکے جتنی کمی سمندر میں آ جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، ہم اتنے بڑے خزانوں کے مالک ہیں۔ زمین کے اندر سے میرے دوستو آم نکلے ہی جا رہے ہیں، کبھی یہ نہیں زمین نے کہا کہ جی میری تو بس ہو گئی جناب، میں اب اس دفعہ آم نہیں نکال سکتی، گندم کی میری بس ہو گئی جو گندم نہیں نکال سکتی۔ وہی زمین ہے، اس کی ہر دفعہ بیچتے ہیں، ہر دفعہ نکل ہی جا رہا ہے، نکلی۔ اب زمین کے اندر سے تھوڑا نکل رہا ہے، یہ گندم زمین کے اندر سے نہیں نکلتی، یہ ہماری نظروں کا اللہ نے دھوکہ بنایا تو زمین کے اندر سے نکل رہی۔ زمین میں کہاں گندم؟ اس کو کھودو، زمین کو کھودتے رہو، کھودتے رہو، کہیں نیچے گندم نکلے گی؟
بھینس کے اندر سے دودھ نکلتا نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک ہمارے جاننے والے انہوں نے کہا میرے پاس ایک گائے ہے، ایک گائے لائے ہیں، وہ 36 کلو دودھ دیتی ہے صبح شام، 36 کلو، 1 من دودھ۔ اب اس گائے کو اگر ذبح کرو کہ یار سے اندر سے دودھ نکال لیں، نکلے گا؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ یہ دودھ ان چارے میں نہیں ہے، یہ سبز رنگ کا چارہ کھا رہی ہے، اسی سبز رنگ کے چارے سے ہم سرخ رنگ کا خون بناتے ہیں، سبز رنگ کا گوبر نکلتا ہے، اور اس گوبر اور خون کے اندر سے سفید لہر نکلتی ہے جو دودھ بن کے نکل رہا ہے۔ تو یہ گائے سے تھوڑی آتا ہے، یہ تو اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ ورنہ ہم اگر اس لیے کہتے ہیں نا، اگر عقل استعمال کرنا شروع کریں اللہ کی ذات کیا ہے، تو میرے دوستو ہماری عقل بھی فیل ہو جائے گی، ہم بھی فیل ہو جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیسا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک حد تک عقل عطا فرمائی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے بندو میں نے تمہیں محدود علم دیا ہے، زیادہ نہیں دیا، جتنا ہم چاہتے ہو اتنا تمہیں علم دیا۔ اب اس علم سے آگے سوچنا چاہتے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آنی بات، اس لیے جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں نا کہ جی وہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا، الٹیمیٹلی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ہم نے فیڈ ہی نہیں کی بھی تمہارے اندر، تو اس کا سوال کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مہربانی فرمائی اور یہ کہا کہ میرے بندو میں ظالم نہیں ہوں، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں ظلم نہ کیا کرو، گھبراؤ نہ، میرے خزانے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، بس اتنا کرو۔ تو کیا کس طرح مانگا کرو؟ مجھ سے یہ مانگا کرو کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم مجھ سے کھانا مانگو، مجھے کہا کرو یا اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، تمہارے سامنے کھانا پڑا ہو۔ دیکھو اس بات کو سمجھو میرے دوستوں، سامنے کھانا پڑا ہے، اب یہ اللہ سے کیسے مانگے؟ کھانا تو آ گیا، اللہ کہتے نہیں یہ کھانا تیرے سامنے آ گیا، اب تم مجھ سے مانگ کہ میں تمہیں کھلاؤں۔ یہ اللہ کے لاڈ ہیں میرے دوستو، لاڈ۔ اب اللہ سے اس کو کھانا مانگنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کھانا سامنے آ گیا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لقمہ ڈال لے گا، اس نے اللہ سے مانگ لیا، یہ نشانی ہے کہ اس نے اللہ سے مانگا۔ اس بسم اللہ پڑھنے پہ اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی روزی بڑھا دو، اس نے بسم اللہ پڑھ لیا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو کھانا، تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں پھر کھانا دیا کروں گا۔ اللہ کی لاڈیاں دیکھو، اللہ کہتے ہیں میرے بندو جب تمہیں بھوک لگے تو مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں پتہ کیا کروں گا؟ میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ اور اللہ مجھ سے کہو، اللہ کہتے ہیں مجھ سے کہو کہ یا اللہ میں ننگا ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر اللہ کہتے ہیں مجھ سے کہو یا اللہ میں ننگا ہوں، یا اللہ مجھے کپڑے پہنا۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر میں پتہ کیا کیا کروں گا؟ پھر میں تمہیں کپڑے عطا کیا کروں گا۔ یہ کیسے مانگیں گے؟ یہ جب بسم اللہ پڑھ کے آپ کپڑے پہننے شروع کریں گے، اور کپڑے پہننے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنی دعا ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد جو یہ دعا پڑھ لے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑے عطا فرمائے، میں تو اس قابل نہ تھا کہ مجھے ملتے، تو نے دے دیے۔ اب جو اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ کہتے ہیں ہم اس دعا پڑھنے پہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتوں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو۔ کپڑے پہننے کی دعا پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگا کرو، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دیا کروں۔ مسلمان ہو، ایمان والے ہو، مجھ سے ہدایت مانگو۔ اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا مانگا کرو اللہ سے، اللہم اہدنی من عندک وافض الی من فضلک واسبغ الی من رحمتک وانزل الی من برکاتک۔ یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما۔ کون سی؟ عام والی ہدایت نہیں جو تو سب کو دیتا ہے وہ نہیں،
یا اللہ وہ جو خاص تیرے خزانوں میں ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما. پھر اگلی بات یا اللہ مجھ پہ فضل عطا، مجھے فضل، اسبق الی من فضلک، اور یا اللہ مجھ پہ اپنا فضل نازل فرما، عام والا نہیں، وہ جو خصوصی فضل تیرے خزانوں میں ہے نا، جو تو اپنے خصوصی بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما. انزل الی من رحمتک، اور اے اللہ میرے پہ رحمت نازل فرما. کون سی والی؟ عام والی نہیں، خاص. اور اے اللہ مجھے برکتیں عطا فرما. کون سی؟ عام نہیں، خاص. یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، یہ دعا مانگا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخبری کی، ہمیں خبر دی کہ جو روزانہ فجر کے بعد اس دعا کو مانگا کرے گا تو قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے پاس بلائیں گے، اور اس کو اپنے پاس بلا کے کہیں گے کہ وہ بتا دعا جو تم مجھ سے مانگا کرتا تھا، وہ دعا سنا ذرا جو مانگا کرتا تھا. تو اس کو یہ دعا سنائے گا کہ یا اللہ میں یہ دعا مانگا کرتا تھا. تو اللہ ایک فرشتے کو بلائیں گے کہ سنو اس کو وہاں لے جاؤ، وہ جو میں نے جنت کے 4 خاص دروازے بنائے ہوئے ہیں نا، جن سے میرے خاص لوگ داخل ہوں گے، اس کو وہاں لے جاؤ اور اسی پہ چھوڑ دو. اسی پہ چھوڑنا، خود نہ بتانا اس کو. یہ ان 4 دروازوں کو دیکھے اور ان میں سے جس میں سے یہ پسند کرے اس میں سے اس کو جنت میں داخل کر دو. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں مخبریاں کی ہیں کہ یہ اللہ کی مخبریاں، یہ اللہ ایسا کریم ہے، مانگنے پہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے میرے دوستو، ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ اللہ مہربان ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ درگزر کرنے والے ہیں. اور ایسے مہربان ہیں، ایسے مہربان ہیں. میں تو یہ اکثر آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ بڑا کریم ذات ہے، اللہ سے ڈرو مت. اللہ سے ڈرایا گیا لوگ، اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ ڈر وہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وحق تقاتہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو یہ ڈرنا کون سا ہے؟ یہ ڈرنا کون سا ہے؟ یہ وہ ڈرنا نہیں ہے. ڈر تو میرے دوستو سانپ کا ہوتا ہے، ڈر تو ڈاکو کا ہوتا ہے، ڈر تو قاتل کا ہوتا ہے، اور ڈر تو پولیس والوں کا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ڈر وہ نہیں ہے، اس کو غلط نہ سمجھو. اللہ کا ڈر ہوتا ہے حیا والا. حیا کرو اللہ سے. کیسی حیا؟ جیسے مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کی والدہ ماجدہ بوڑھی ہیں، 4 پائی پہ لیٹی ہیں، اٹھ نہیں سکتی. وہ کہہ رہی بیٹا شام کو تم نے جلدی گھر آنا ہے. تو یہ دوستوں میں بیٹھا ہے تو ایک دم کہتے ہو ٹائم ہو گیا، میں نے گھر جانا ہے. کہتے کیا ہوا؟ کہتے میری ماں نے مجھے کہا تھا جلدی گھر آنا. تو کہ ماں کیا کرے گی؟ تیری ماں مارے گی؟ کہتے نہیں وہ میری ماں ہے، میری ماں ہے، میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے. وہ تو بیچاری اٹھ بھی نہیں سکتی، لیکن یہ میری ماں کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی ماں کی بات مانوں. مجھے اپنی ماں کی بات نہ مانتے شرم آتی ہے، میری ماں ہے. یہ ہے اتقوا اللہ. اللہ کی بات اس بات سے مانو کہ اللہ نے تم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے تمہیں مہربانیاں کی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی نافرمانی تو بنتی نہیں، کیونکہ وہ کیسی ذات ہے اللہ پاک. اللہ کیسی ذات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو تم فکر نہ کرو، تم فکر نہ کرو، مجھے تم سے محبت ہے. اور میری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ دیکھو جب تم نافرمانی کرتے رہتے ہو تو جب آگے چلے جاتے ہو، تو جب پھر میں دیکھتا ہوں کہ آگے نکل گیا ہے، تو جب 50 سال کے تم ہو جاتے ہو، تمہاری عمر 50 سال ہو جاتی ہے، تو پھر میں تم پہ کیا مہربانی کرتا ہوں، تمہارا حساب آسان کر دیتا ہوں. اگر 50 سال کا ہو کے آ جائے میرے پاس، حساب آسان حساب ہوگا. ہاں بھائی بتا بھائی آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ نے یہ کام کر لیا، کیسا کیا؟ اچھا ٹھیک چلو یہ ہو گیا آگے اچھا اوکے ہو گیا، یہ بھی ہو گیا اچھا اوکے چلو ٹھیک. یہ آسان ہوتا ہے. جس نے کسی کو پھنسانا ہو تو کیا کہتا ہے؟ اچھا کی کیتا ہے 10، اچھا ایک کیتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، میں آسان کر دوں گا، یعنی اتنا آسان کر دوں گا کہ تیری غلط کو بھی صحیح کر دوں گا. اور پھر اللہ کہتے ہیں اگر کوئی میرا بندہ یا میری بندی 60 سال کا ہو جائے، 60 سال کا ہو جائے تو میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنی شروع کر دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60 سال کے ہوتے ہیں لوگ تو ہم ہی کہہ رہے ہوتے یار میرا خیال ان داڑھی رکھ ہی لگی، بڑی ہو گئی ہے بس، ان بتھیرا
خود ہی دل میں آنی شروع ہو جاتی ہے بات. خود کوئی کہتا نہیں, ساری زندگی کسی کی بات نہیں مانی, کسی کی نہیں سنی, لیکن 60 سال کا ہو گیا تو خود ہی کہتا بس بس میری بس بڑی ہو گئی. یہ کیا ہو کہ اوپر سے اللہ نے دل میں محبت ڈالنی شروع کر دی. پھر اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میں فرشتوں کو بلاتا ہوں, اور فرشتوں کو بلا کے کہتا ہوں کہ دیکھو وہ جو میرا بندہ 70 سال کا ہو گیا ہے, اب میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, اور جاؤ ساری زمین پہ اعلان کر دو, ساری مخلوق کو یہ بتا دو کہ ساری مخلوق اللہ فلاں بندے سے فلاں بندی سے محبت کرتے ہیں, تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا سفید داڑھی والے آدمی کہیں بس میں کھڑے ہوتے ہیں تو خواہ لوگ سیٹ خالی کرتے ہیں, نہیں جی آپ تشریف رکھیں نا, آپ بیٹھے, ہم نہیں. کوئی بڑی عمر کی عورت سفید بالوں والی کہیں جائے تو پیچھے لوگ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کل میں نے بینک میں دیکھا ایک عورت کو, تو وہ عورت اندر داخل ہوئی, بڑی عمر کی تھی, تو وہ ایک دم کسی نے مجھے دے جی اما جی مجھے دے, میں کراتا ہوں آپ کا کام. وہ آپ تشریف رکھیں یہاں, اس کو بٹھا دیا اور خود کام کرا رہے ہیں, چیک اس کا خود ہی کرا رہے ہیں, پاس پوس کرا کے خود ہی پیسے, یہ آپ کے پیسے ہو گئے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ نے مخلوق پہ اعلان کر دیا کہ فلاں عورت سے اب اللہ محبت کرتے ہیں, فلاں سفید بالوں والوں سے اللہ محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ سفید بالوں والوں کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. یہ ایک دوسری حدیث ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ میرا بندہ اور بندی 80 سال کا ہو جائے تو 80 سال کے بندے کے لیے میں یہ معاملہ کرتا ہوں کہ اس والے فرشتے کو جو لیفٹ پہ بیٹھا برائیاں لکھ رہا ہے, اس کی چھٹی ہوئی تھی کہ آپ رخصت پہ چلے جائیں, کہ اب برائیاں لکھنی بند ہو گئی. یہ جو بھی کرے اللہ فرشتوں کہتے ہیں اس کی نیکیاں ہی لکھو بس, اب برائیاں لکھنی بند, جو کرے گا نیکی لکھی جائے گی. دعا کرو اللہ ہمیں بھی 80 سال کا کر دے اور تندرستی اور ایمان پہ کر دے کہ سب برائیاں لکھنی بند. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ یا بندی 90 سال کو پہنچ جائیں, 90 سال کا ہو جائے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو اب میرا قیدی بن گیا ہے, اس نے ساری زندگی میری قید میں گزار دی ہے. اے میرے بندے, اب تیرے ساتھ میں یہ معاملہ کروں گا کہ تیری جنت تو پکی ہے, تیری جنت تو پکی, اب جس کی تو سفارش کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. ایسا کریم رب ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ مہربان ہے اپنے بندے. اور اللہ نے میرے دوستو اپنے حبیب کو ایسی چابیاں دے کے بھیجا ہے, ایسی چابیاں دے کے بھیجا کہ اے میرے حبیب جا لوگوں کو بات بتا دے, جو تیری امت میں سے یہ کر لے گا سارے کا مسئلہ حل ہو جائے. اور آسان معاملہ, خدا کی قسم آسان معاملہ. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ کو بلایا. ابو ذر رضی اللہ کو بلایا, کہا کہ ابو ذر میں تمہیں 2 باتیں نہ بتا دوں, ایسی 2 خصلتیں ایسی بتا دوں جو تیرے لیے کافی ہو جائیں. کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, ضرور بتا دیں. ابھی ابو ذر کون ہے؟ ابو ذر کون ہیں؟ ان کا کیا مقام ہے پتہ ہے؟ ان کا وہ مقام ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ذر کہیں جا رہے تھے تو وحی آ گئی. جب وحی آتی تھی تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ گئی. ابو ذر ایک طرف کھڑے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو جاتی تھی, اور اتنا بوجھ آ جاتا تھا, اتنا بوجھ آ جاتا تھا کہ جیسے پھٹ جائے گی زمین, اتنا بوجھ آتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو میری ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی, اس میں وحی آنی شروع ہو گئی تو اتنا بوجھ محسوس ہوا, مجھے لگا میری ران کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, اتنا بوجھ. اب وہ وحی جب آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے یہ ابو ذر ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے. تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زمین والے اسے تھوڑا جانتے ہیں, آسمانوں والے زیادہ جانتے ہیں. اتنے بڑے آدمی ہیں, یہ اتنے بڑے آدمی ہیں, چونکہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر, اے ابو ذر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کر, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کر. اہتمام
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آسمانوں میں تیرا تذکرہ ہوگا، تیرا آسمانوں میں ذکر ہوگا۔ یہ وہ ابو ذر ہیں، اس کو فرما رہے ہیں ابو ذر تو دو باتیں بتاؤں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا ابو ذر ایک تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لے، اور دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے چپ رہا کر، چپ رہنا سیکھ لے۔ اور پھر خود فرمایا کہ اے ابو ذر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے قسم اس ذات کی ساری مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اعمال میں سے کوئی عمل ان دو سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، روزانہ روزہ رکھنے والا، خدا کی قسم اچھے اخلاق والے کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ ایسا عمل بتایا۔ ایک صحابی کو کہا، ایک صحابی سے فرمایا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جمع تھے تو آپ نے فرمایا ابھی دیکھنا ادھر سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ ایک آدمی آیا، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتے بغل میں دبائے ہوئے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ یار سبحان اللہ جنتی آدمی ہے۔ اگلے دن پھر فرمایا کہ ادھر سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، دیکھا تو وہی آدمی دوبارہ آ رہا ہے۔ پھر تیسرے دن فرمایا ایک آدمی ادھر سے آئے گا وہ جنتی ہے، تو پھر دیکھا پھر وہی آدمی اسی حالت میں آ رہا ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا ہے آدمی، کیونکہ عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں میرے دوستوں کہ عبداللہ بن عمر ساری رات تہجد پڑھتے تھے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے، ہر روز روزہ، پوری رات تہجد۔ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ کیا عمل کرتا ہے یہ؟ تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی جان بات سنو، میری کوئی اپنے والد صاحب سے کچھ انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں 3 راتیں گزار سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ یہ والا دور تھوڑی تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی آ جاؤ تو ہیں ہمارے گھر میں مہمان آ جائے، یہ تو مسئلہ ہی بن جائے گا۔ اس وقت مہمان کے آنے کو خوشی سمجھتے تھے۔ آ گئے، اب گئے کس لیے کہ دیکھو آج کیا کر، پوری رات وہ سوئے رہے، پوری رات انہوں نے تہجد نہیں پڑھی۔ اٹھے فجر کی نماز پہ، اذان ہوئی، اٹھے فجر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا چلو آج نہیں، تھکے ہوئے ہوں گے نہیں پڑھے، کل دی۔ اگلے دن دیکھا کوئی تہجد نہیں، فجر کی نماز۔ تیسرے دن دیکھا کوئی تہجد نہیں، فجر کی نماز۔ تو انہوں نے کہا بھائی تھینک یو ویری مچ، میں آپ کو دیکھنے آیا تھا یار کہ کیا عمل کرتا ہے، میرے والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا عمل کیا ہے کہ تجھے 3 دن حضور نے بشارت دی کہ تو جنتی ہے، تیرا عمل تو کوئی دیکھا ہی نہیں میں نے۔ انہوں نے کہا بھائی عمل تو یہی ہے میرے پاس، جو تم نے دیکھ لیا یہی ہے۔ تو یہ کہہ کے انہوں نے کہا چلو جانے لگا، تو انہوں نے پیچھے بتایا، انہوں نے کہا بات سن، ایک بات سن جا، 2 اعمال میرے پاس ہیں، 2 اعمال میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سے؟ انہوں نے کہا ایک تو میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے، کسی مسلمان، اور دوسرا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں رات کو ہر کسی کو جو بھی جس نے میرے ساتھ کیا ہے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہی ہے، یہی ہے، یہ سیکھ لے، یہ سیکھ لے، نہ پڑھو تہجد، نہ کرو نفلی حج، نہ کرو نفلی عمرے، جتنا فرض ادا کر سکتے ہو کر لو۔ فرض جو اللہ نے فرض کیے ہیں اس کی چھٹی نہیں، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اگر مال ہے تو حج، مال ہے تو زکوٰۃ، یہ فرائض ہے، یہ کر لو، باقی لوگوں سے معاملہ اچھا کر لو۔ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور اخلاق اچھے کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق اچھے کسے کہتے ہیں؟ اخلاق اچھے یہ ہیں کہ اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھ لے، لوگوں پہ خواہ مخواہ ناراض نہ ہو، لوگوں کے عیب نہ نکالے، ایویں تانے نہ دے کسی، ایویں تانے نہ مارے۔ اللہ کو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ لوگ بڑے ناپسند ہیں جو لوگوں کو تانا دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے، جس عورت نے جو سر عام گناہ گار تھی، گناہ کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اب اس نے توبہ کر لی،
اور چھوڑ دیا تو دیکھو اس گناہ کے چھوڑنے والے کو کبھی آر نہ دلانا، کبھی اس کو یاد نہ کرنا کہ تو فلاں تھی، تو فلاں تھا. یہ اللہ کو بہت ناپسند بات ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، تم کون ہو، تم بھی معاف کر دو. تو اس پہ اتنی سخت بات کی کہ جس نے کسی گناہ پہ، کسی کو چھوڑے ہوئے گناہ پہ آر دلائی تو اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ گناہ اس میں نہیں لے آئے گا. ایسا نہ کرنا. اللہ معاف کرنے والے ہیں. ہمارا میرے دوستو ہم چھوڑتے ہی نہیں بات کو، چھوڑتے ہی ہٹتے ہی نہیں. لاکھ بیچارے نے توبہ کر لی، ہٹ گئے، پھر وہیں سے شروع کرتے. 50 سال بعد خدا کی قسم وہیں سے شروع کرتے، ہٹتے نہیں. میں چونکہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کئی ایسے لوگ وہیں سے شروع کرتے. یہ باتیں اللہ کو ناپسند ہیں. اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہ کسی پہ تانے نہ دو، اولاد پہ بھی تانا نہ دو. اولاد کو طنز نہ کرو. اولاد کو ہم کیا کرتے ہیں، اولاد یہ تو میرا پتر ہے، ایڈی گڑی گل ہے، اس کی بےزتی کریں لوگوں کے سامنے. ایسا نہ کرو. اولاد پہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ ہو گیا تانا دینے والا، طنز کرنے والا. یہ آسان فارمولا بتایا اللہ نے کہ اے میرے حبیب لوگوں کو یہ بات بتا دے، لوگوں پہ رحم کرو. دیکھو جھوٹ بولنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا؟ بتاؤ. اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی ذلیل نہ ہو، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو. کیونکہ جو جھوٹ بولے گا میری بہنوں اور بھائیوں، خود سوچو، پتہ چل جائے یہ آدمی جھوٹا ہے، کتنا ذلیل ہوتا ہے وہ بتاؤ. سب اس کو ذلیل کرتے ہیں، اوہ جھوٹا جی، اس کا نام ہی جھوٹا پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرا امتی لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ میرا امتی جو میرا ماننے والا ہے یہ ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نمبر 2 دھوکہ نہیں دے سکتا. دنیا میں میری بہنوں بھائیوں دیکھ لو، جو دھوکے دینے والے ہیں نا، لوگوں کو چیٹ کرنے والے ہیں، کتنا ذلیل ہوتے ہیں بتاؤ کہ جی دھوکے باز ہے یہ. اوفو، دھوکے باز، اس کا نام دھوکے باز پڑ جاتا ہے کہ دھوکے باز ہے، کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا اس کو. یہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرا امتی دھوکے باز مشہور نہ ہو جائے، لوگوں میں ذلیل نہ ہو جائے. جو لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا میرے دوستو، وہ اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہو جائے گا. لوگوں میں اپنے اچھے گواہ پیدا کرو. لوگ یقین کرو، جس کسی کو آپ کسی آدمی کو 1 مہینے کا 10 لاکھ روپے دو، 10 لاکھ روپے دو، اور ایک آدمی سے آپ اس کو موازنہ کر کے دیکھ لو، ایک کو 10 لاکھ دو، ایک سے اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرنے والے کے دل میں محبت زیادہ ہوگی. میٹھا بولنے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ گھر میں امی عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 چاند ہو جاتے تھے، گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، یعنی کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، لیکن ساری بیویاں خوش، 9 کی 9 بیویاں خوش ہیں، کھانے کو نہیں ہے. تو ہمارے گھر میں دیکھ لو، ہر چیز کے ہوتے بیویاں ناراض ہیں. بول، میٹھا بول، میٹھا بولنا سیکھ لو میرے بھائیوں. سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے ہم، میٹھا بول صرف بولنا سیکھ، اور درگزر سیکھ لیں. کون غلطی نہیں کرتا بتاؤ؟ اس کا نام تو لوگ یہ تو ان میں تو کوئی فالٹ ہے نہیں، سب کمزور ہیں، سب غلطی کرنے والے ہیں. جب میں بھی غلطی کرتا ہوں تو کوئی بھی کرے معاف کر دو. اور میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، 2 آدمی میں جھگڑا ہو جائے تو جو جا کے معافی مانگ لیتا ہے نا، خدا کی قسم یہ عزت والا بنتا ہے. معاف کرنے والا عزت والا نہیں بنتا، معافی مانگنے والا بنتا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیچا ہو جائے اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے نیچا ہو جائے گا، جو میری کٹ جائے،
جو نیچا ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو ضرور بلند کر کے چھوڑیں گے۔ یہ فارمولے ہیں۔ تو یہ چونکہ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے ان باتوں میں، جب شروع آدھا گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آدھا گھنٹہ بڑا ہوتا ہے آج کل کہ ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس، ٹائم از ٹو شارٹ۔ تو میرے دوستو، میری جہاں بات کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، میں ایک بات کو بار بار کرتا ہوں، آپ سے بار بار کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ یہ دل میں اتر جائے۔ انسان بھولنے والا ہے، اس کو بار بار بتانا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے۔ یہ جتنا بار بار کریں گے اور اس کی نیت بار بار کریں گے کہ یا اللہ میں آج پھر نیت کرتا ہوں کہ آج سے پیچھے جو کچھ ہو گیا مجھے معاف کر دے، آئندہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے اخلاق اچھے کروں گا، میں اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کروں گا، اپنے اندر رحم کرنے کا جذبہ پیدا کروں گا۔ آج سے پھر میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اگر آج نیت کریں گے تو پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ آج نیت کریں کہ یا اللہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کسی سے کڑوا بول نہیں بولنا، اس بات کی نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ کہ اپنا بول میٹھا کر لیں اور معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بہت پہلے حضور کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ یا کریں گے جی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا